بہت سی عورتوں کا واسطہ ایسے شوہر سے پڑتا ہے کہ جس کا مزاج ضدی ہوتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے، ہر چیز اپنی مرضی سے کروانا چاہتا ہے اور پھر ناراضگی کو دنوں تک کھینچ لیتا ہے، اور یہ سب آہستہ آہستہ عورت کے اندرونی سکون کو متاثر کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ عورت خود ہی سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ آخر میری ایسی کون سی غلطی تھی جس کی سزا مجھے اتنی لمبی خاموشی اور ناراضگی کی صورت میں مل رہی ہے۔ پھر یہی ضد لڑائیوں میں بدلتی ہے، لڑائیاں فاصلے پیدا کرتی ہیں، اور وہی فاصلے ایک دن، ایک ہفتے اور کبھی کبھی مہینوں تک کھنچ جاتے ہیں۔ آج ہم اسی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر ایک شوہر ضدی کیوں بن جاتا ہے، اس کے پیچھے کون سی نفسیات کام کر رہی ہوتی ہے، اور سب سے اہم بات کہ ایک عورت خود کو توڑے بغیر ایسے انسان کو کیسے ہینڈل کر سکتی ہے۔ کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ باپ، بھائی یا بیٹا تو اپنی زندگی میں مصروف ہوتے ہیں، لیکن شوہر وہ انسان ہوتا ہے جس سے کہ عورت جذباتی طور پر سب سے زیادہ جڑی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے اس کے رویے کا اثر بھی سب سے زیادہ اس کے دل پر پڑتا ہے۔ آج ہم اس موضوع پر کھل کر بات کریں گے، اس میں ریزنز بھی ہوں گے، پریکٹیکل ٹپس بھی دوں گی آپ کو میں، ایموشنل انڈرسٹینڈنگ پر بھی بات کریں گے، اور ایسے سولوشنز بھی ڈسکس ہوں گے جن سے کہ آپ اپنے رشتے کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گی۔ تو اپنی پسند کی چائے یا کافی لے لیجئے، سکون سے بیٹھ جائیے اور اس گفتگو کو آخر تک سنیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آج کی یہ باتیں آپ کی زندگی کا بہت کچھ بدل دیں۔ یاد رکھیں کہ جس گھر میں ضد جیتنے لگ جائے وہاں محبت خاموش ہو جایا کرتی ہے، اور جب شوہر حد سے زیادہ ضدی ہو جائے تو بیوی یا تو اندر سے ٹوٹ جاتی ہے یا پھر آہستہ آہستہ خود کو کھونے لگتی ہے۔ اکثر نئے رشتوں میں دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے کے بجائے ایک دوسرے کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی شوہر ضدی بن جاتا ہے اور کبھی بیوی ضدی بن جاتی ہے، لیکن آج چونکہ ہم زیادہ تر شوہروں کی ضد پر بات کر رہے ہیں تو اس لیے ہم اسی پہلو کو فوکس کریں گے۔ سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ آخر ایک شوہر ضدی کیوں بن جاتا ہے۔ پہلی وجہ ہے کنٹرول کی عادت۔ کچھ مرد چاہتے ہیں کہ گھر میں ہر بات ان کی مرضی سے ہو، انہیں لگتا ہے کہ اگر وہ سختی یا ضد دکھائیں گے تو سامنے والا جھک جائے گا، اور اکثر عورتیں صرف اس ڈر سے خاموش ہو جاتی ہیں کہ کہیں یہ رشتہ خراب نہ ہو جائے، اس خوف میں وہ ہر جائز ناجائز بات ماننا شروع کر دیتی ہیں۔ دوسری وجہ ایموشنل امیچورٹی ہوتی ہے۔ بہت سے مرد عمر میں بڑے ضرور ہو جاتے ہیں لیکن جذباتی طور پر میچور نہیں ہو پاتے، شادی کے بعد بھی وہ ضدی بچے کی طرح بیہیو کرتے ہیں، انہیں کمپرومائز کرنا نہیں آ رہا ہوتا، سننا نہیں آتا، انہیں صرف اپنی بات منوانا انہوں نے سیکھی ہوتی ہے پوری زندگی۔ اور سچ یہ ہے کہ میچورٹی صرف عمر سے نہیں، ایکسپیرینس اور تربیت سے آتی ہے۔ تیسری بڑی وجہ کمیونیکیشن گیپ ہے۔ جب شوہر اپنی باتیں، اپنے مسئلے، اپنے پریشانیاں دل میں رکھنا شروع کر دیتا ہے تو بیوی جتنا قریب آنے کی کوشش کرتی ہے وہ اتنا ہی دور جانے لگتا ہے۔ عورت سمجھنا چاہتی ہے مگر مرد کو لگتا ہے کہ اسے سوال کیے جا رہے ہیں یا اسے جج کیا جا رہا ہے۔ یہی فاصلے آہستہ آہستہ دلوں میں خاموشی پیدا کر دیتے ہیں۔ چوتھی وجہ ایگو ہرٹ ہونا۔ پرانے جھگڑے، پرانی تلخیاں اور ماضی کی باتیں انسان کے دل میں بیٹھ جاتی ہیں، پھر اسے ہر بات میں یہی لگتا ہے کہ سامنے والا اسے نیچا دکھائے گا، تانے دے گا یا اس کی غلطیوں سے یاد دلائے گا، اور یہی احساس انسان کو سخت مزاج بنا دیتا ہے۔ پانچویں وجہ ہے ایکسٹرنل سٹریس، اور یہ سب سے بڑی وجہ ہے باہر کی پریشانیاں، جاب کا دباؤ، کاروبار، دوست، رشتہ دار یا زندگی کے مسائل۔ بہت سے مرد ان سب کا غصہ گھر لا کر نکالتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ بیوی اور بچے آسان ٹارگٹ ہیں، مگر انہیں احساس نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہی گھر کا سکون ختم کر رہے ہوتے ہیں اس طرح سے۔ اچھا، اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ اس کو پھر ہینڈل کس طرح سے کیا جائے، اس طرح کے جو ہسبینڈز ہوتے ہیں ان کو کس طرح سے ٹیکل کیا جائے۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ پاور سٹرگل نہ کی جائے، پاور سٹرگل مت کریں۔ آپ اگر آپ کے ہسبینڈ غصے میں ہیں اور کسی بات پر ان کو غصہ آیا ہوا ہے تو اس وقت آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ بالکل خاموش ہو جائیں، آپ کو آگے سے آرگیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو آگے سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ بالکل ہی خاموش ہو جائیں، کیونکہ اس وقت آپ اگر ایک نارمل بات بھی کریں گی نا تو ان کو وہ بری ہی لگے گی اور ان کا غصہ جو ہے وہ اور زیادہ ہو جائے گا۔ تو سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ جب شوہر غصے میں ہے تو بیوی کو خاموش ہو جانا چاہیے، جب بیوی غصے میں ہے تو شوہر کو خاموش ہو جانا چاہیے۔ دونوں طرف سے جب غصہ دکھایا جائے گا تو کام خراب ہی ہوگا، کام جو ہے وہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ اس لیے عقل مندی کا مظاہرہ کریں۔ آپ کے ہسبینڈ غصے میں ہیں تو آپ بالکل خاموش ہو جائیں، ان کی بات کو سنیں، ان کی ہاں میں ہاں ملائیں۔ اگر آپ ہاں میں ہاں نہیں ملا سکتی ہیں تو بالکل خاموش ہو جائیں۔ ہاں، جب ان کا غصہ اتر جائے، جس کو کچھ ٹائم لگ سکتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا غصہ جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کو 1 سے 2 دن لیتے ہیں نارمل ہونے میں، تو جب بھی آپ دیکھیں کہ اب آپ کے ہسبینڈ جو ہے وہ نارمل ہو گئے ہیں تو پھر آپ اس ٹاپک کو دوبارہ سے زیر بحث لا سکتی ہیں۔ اگر آپ ضروری سمجھتی ہیں کہ اس ٹاپک میں بات کرنا ضروری ہے تو آپ اس ٹاپک پہ اب بات کریں،
جب آپ کا کے ہسبینڈ جو ہے وہ نارمل موڈ میں ہے، خوشگوار موڈ میں ہے، تو اب آپ اس ٹاپک پہ بات کریں اور طریقے سے بات کریں، اور پھر آپ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیں کہ دیکھیں آپ مجھے غلط سمجھ رہے تھے، میں نے ایسا نہیں کیا تھا، یا میرا یہ مطلب نہیں تھا، یا جو بھی آپ کا ایشو ہے پھر آپ اس کو ڈسکس کریں۔ اس وقت آپ کے ہسبینڈ پھر آپ کی بات کو سنیں گے بھی، لیکن جب وہ غصے میں تھے اس وقت اگر آپ بات کرتی تو پھر یہ آگ لگانے کے مترادف ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ کو اپنا رشتہ بچانا ضروری ہوتا ہے، نہ کہ آپ کو جنگ جیتنی ہوتی ہے، مقابلہ نہیں کیا جاتا ہے ہسبینڈس کے ساتھ۔ تو یہ ایک مین پوائنٹ ہے جس پر آپ کو غور کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر بات کو ایکسپلین کرنا چھوڑ دیں۔ بعض عورتیں ہوتی ہیں بار بار ایک ہی بات کو ریپیٹ کرتی رہتی ہیں، بار بار ایک ہی بات کلیئر کرتی رہتی ہیں کہ میرا تو قصور نہیں تھا، میں نے تو ایسے نہیں کیا تھا، میرا تو یہ مطلب نہیں تھا۔ آپ کو وضاحتیں دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہاں آپ نے ایک دفعہ اپنی بات کر دی ہے، اگلے بندے نے آپ کی بات سن لی ہے، ٹھیک ہے، اس تک آپ کا پوائنٹ آف ویو، آپ کا آرگیومنٹ پہنچ گیا ہے، اب آپ کو بار بار وہ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگلا بندہ چڑ جاتا ہے جب آپ بار بار ایک ہی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو بس ایک دفعہ بول دیں اور اس کے بعد خاموش ہو جائے۔ اس نے اگر اس پر کوئی پازیٹیو رسپانس دینا ہوگا، اس نے آپ کی بات ماننی ہوگی یا کچھ کرنا ہوگا تو وہ کر لے گا، اور اگر اس نے نہیں کرنی ہے تو وہ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو آرگیومنٹ کو اگلے دن دوبارہ شروع کر دیں گی، آپ ہر روز ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کریں گی تو یہ آپ کے ریلیشن شپ کو خراب کرے گا۔ آپ کا ہسبینڈ آپ سے جو ہے نا تھک جائے گا، چڑ جائے گا کہ کیا ہر وقت یہ چخ چخ ہی کرتی رہتی ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں اور یاد رکھیں کہ رشتہ وہاں خوبصورت بنتا ہے جہاں انا کم ہوتی ہے اور سمجھ زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اپنی انا کو تھوڑا سا نیچے لے کر آئیں اور سمجھداری کا ثبوت دیں۔